السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک و خیریت سے ہوں گے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے مقامات آتے ہیں، ایسی آزمائشیں آتی ہیں جب آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، جب ایسا لگتا ہے جیسے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنا سایہ تک جدا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں سوائے اللہ پاک کی ذات کے آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ہوتا ہی نہیں جس سے آپ بات کر سکے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسے واقعات یا لمحات آپ کی زندگی میں آئیں تو پریشان نہیں ہوئیے گا، کیونکہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے، پکارو مجھے میں سننے والا ہوں۔ وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ بے شک وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایسے وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ جب ایسے لمحات آتے ہیں تو اس کے سوا کوئی سکون نہیں دے سکتا۔ اب ایک بار جائے نماز پہ اپنا حال دل اپنے اللہ کو سنا کر دیکھیں، وہ سکون ضرور دے گا، اور دیتا ہے اور دیا ہے ہمیں۔ آپ یقین کیجئے، جب آپ روتے ہیں اس کے بعد سکون سے سو جاتے ہیں، یہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب آپ روتے ہیں تو آپ کی باڈی اتنی تھک چکی ہوتی ہے، اگر آپ اس وقت نہ سوئیں تو شاید دماغ کی نسیں پھٹ جائیں جو وقت گزر رہا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی نیند سلا دیتا ہے۔ ہم تو رب کی نعمتیں شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں، مگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جب دعاؤں کو قبولیت میں وقت لگتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ آپ کے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اور یہ جب میں نے آیت پڑھی تو مجھے دل کو اتنا سکون ملا۔ واقعی ہم دوسروں کو، دنیا والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہے، ان کے ساتھ وہ ہے، مگر ہمارے ساتھ تو اللہ خالق و مالک جو اس نے دو جہاں بنائے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اس لیے دعا جو میں مانگتی ہوں اور میری دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، تو میں اس میں اعظم کا واسطہ دے کر پھر دعا مانگتی ہوں۔ اس میں اعظم کا حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اس میں اعظم کا واسطہ دے کے جب دعائیں مانگی جائیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ ہی مددگار ہے۔ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں اعظم کا واسطہ دے کر جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور یہ بات آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک، یا تو وہ فوراً سے قبول ہو جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں شاید اس طریقے سے ہمارے حق میں یا اس وقت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ پاک اس کا نعم البدل کسی اور طریقے سے ہماری زندگی میں شامل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کبھی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ آپ کی ہمیشہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ان سے مانگ کر کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔
کیسے ممکن ہے کہ اللہ کہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا اور وہ اپنے بات سے ممکن ہو جائے؟ نعوذ باللہ، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پورے یقین کے ساتھ دعا کو مانگا کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اور اپنے سخت وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ ہو جائے کیجیے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا، تنہائی ہوتی ہے اور آپ کا اللہ ہوتا ہے، اس وقت جو آپ کا اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور دعاؤں کے لیے سب سے بہترین وقت جو مجھے لگتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے. پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ ہوتا ہے، جائے نماز پہ آپ کے گرتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں اور نور کا برستا ہوا ایک دل کو سکون بخشتا ہوا ایک لمحہ ہوتا ہے. بس اپنا حال دل اپنے رب سے کہا کیجئے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے والدین کو ضرور یاد رکھا کیجئے. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس طریقے کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، تاکہ ہماری یہ جد و جہد کسی کا دل کو چھو جائے اور کسی کا قلب سکون پا جائے. ویڈیو کو بنانے کا مقصد ویوز حاصل کرنا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ قائم کر سکیں. علم بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے، اور میں یہ علم بانٹنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ مجھے میرے اللہ نے علم دیا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، وہ لوگوں تک پہنچ سکے، تاکہ لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں. جس طریقے سے ہماری دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں، میں وہ طریقے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، تاکہ لوگ اس طریقے پہ عمل کر کے شاید ان کی دعائیں بھی قبول ہو سکے. سب سے بہترین طریقے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. پوری دنیا کا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، مگر تھوڑا بہت علم جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو بانٹنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم بھی اس پہ عمل کر سکیں اور دوسرے بھی صدقہ جاریہ بن سکے. اپنی دعا میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.